الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی روشنی آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، دوستو احباب میں شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، باکرامت رکھے۔ رب کائنات آپ کی روزی رزق میں برکتیں دے، جان مال کی حفاظت فرمائے، اہل و عیال کی خیر فرمائے۔ تمام دوستوں احباب کرم فرماؤں کی خدمت میں مجھ بندہ خاکسار کا بہت بڑا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ آپ کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اول تا آخر مکمل دیکھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا فائدہ ملے گا۔ آج جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ زکوٰۃ کے مسائل۔ حدیث شریف میں کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کرے گا، قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ارکان اسلام میں پانچواں رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہیں پاکی اور بڑھوتری کے، شرعی تعریف مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنانا، جس کی شرعی تعریف ہے۔ زکوٰۃ کا کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% دینا ضروری ہوتا ہے۔ سونے کا نصاب سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، اگر سونا اور چاندی دونوں زیورات یا اشیاء ملکیت میں ہوں، کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہ ہو، دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے۔ پہلی بات ہے کہ صاحب نصاب کے لیے ضروری یہ ہے کہ سونا 7.5 تولے ہو، چاندی 52.5 تولے ہو۔ جس کے پاس یہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کتنی دینی اس نے 2.5%، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے تو کیا پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اگر سونا اور چاندی دونوں زیورات یا اشیاء ملکیت میں ہوں، کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہ ہو، تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے۔ اگر دونوں کی قیمت مل کر سونا یا چاندی کسی نصاب پر پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلا جیسے آج کل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا فرق ہو گیا ہے، اب اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی ہے تو دونوں کی جب قیمت لگائی جائے تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے گا، لہذا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زیور کے ساتھ اگر روپیہ سامان تجارت موجود ہو، اگرچہ زیور کا وزن نصاب تک نہ پہنچتا ہو، لیکن سب ملا کر قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ گئی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا 2 یا 3 تولے سونا ہے، 5,000 روپیہ ہے، 10,000 روپیہ ہے، یا مال تجارت ہے، تو کل کی قیمت اگر چاندی کے نصاب تک پہنچی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کس طرح کے اموال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ رہنے کا گھر، کرائے پر اٹھائے گئے مکانات، البتہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ حسب ضابطہ واجب ہوگی۔ استعمال کے کپڑے، چادریں، گھریلو سامان، فریج، کولر، مشین، واشنگ مشین، گاڑی، موٹر سائیکل، اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، گھر میں رکھے گئے کھانے پینے کے سامان، سجاوٹ کے برتن، مطالعے کی کتب اور صنعت کاروں کے اوزار، مشین، ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا ہو، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس نصاب پر 1 سال گزر چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر واجب ہے۔ شوہر مقروض ہے اور بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی پر واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہ بیوی صاحب نصاب ہے اور خامد جو ہے مقروض ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کہ ملکیت کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، بیوی الگ ہے، خامد الگ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب اگر بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو شوہر مقروض ہے، تو مقروض ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کے حکم میں کوئی فرق نہ ہوگا، کیونکہ دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بے تجزیل صفات پائی جائے۔ پہلی بات تو ہے کہ آزاد ہو اور مسلمان ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو، مالدار ہو بقدر نصاب، ملکیت نام ہو یعنی مال اپنے قبضے میں ہو، نصاب یعنی صاحب نصاب جو ہو قرض سے خالی ہو، کسی کا قرضہ نہ دینا ہو۔ اگر نصاب پہ 1 سال گزر گیا ہو تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔
اگر شروع اور اخیر سال میں نصاب پورا تھا مگر درمیان سال میں اس کی مقدار کم رہی تب بھی پورے نصاب کی زکوٰۃ واجب ہے۔ دوران سال نصاب میں جس قدر اضافہ ہو اس پر اخیر سال سے زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی جس دن سال پورا اسی دن کا بیلنس دیکھا جائے گا اور مکمل مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ادائے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے قمری چاند والے سال کا اعتبار ہوگا نہ کہ شمسی سال کا۔ اکثر سرمایہ دار حضرات سہولت کے لیے سرکاری سال کی ابتدا اور انتہا میں مارچ اپریل کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اور قمری سال کا اعتبار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شرعی حساب مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی زکوٰۃ جب بھی دینی ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں بلکہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اور زکوٰۃ جس پر واجب ہو وہ نہ دے اللہ کا مجرم ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے نہیں دے گا ترک واجب گناہ ہے، اور پھر ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے اور جس کا انکار کفر ہے۔ 5 ارکان میں سے، اب جس طرح مثال کے طور پر حج ہے، اگر صاحب استطاعت ہے وہ نہیں کرے گا گناہ گار ہے، اور انکار کر دے کہ بھائی نہیں کرتا میں، نہ کرنا گناہ گار ہے، انکار کر دینا کفر ہے۔ ارکان اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ وہ سمجھ لیجیے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، رسالت، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا انکار کرنا یہ ضروریات دین ہے، ان کا انکار کرنا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ کہ لازم بالملزوم ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا جس پر واجب ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور جس طرح حدیث پاک ہے، نبی کریم اور رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے عقاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش فرمائیں زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جسم کی زکوٰۃ ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے، اس لیے جو بھی صاحب استطاعت ہیں زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات مجھ سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔